اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ۔ اور بلا شبہ ہم نے تمہیں زمین میں قدرت دی اور اس میں تمہارے گزران کے اسباب فراہم کر دیے، تم بہت ہی کم شکر کرتے ہو۔ اور بلا شبہ ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہاری صورتیں بنائیں، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا تم آدم کو سجدہ کرو، چنانچہ انہوں نے سجدہ کیا، سوائے ابلیس کے وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اپنے احسانات کا شمار کراتے ہوئے فرما رہا ہے کہ اس نے زمین کو ٹھہرانے کی جگہ بنا دیا، اس میں پہاڑ اور نہریں بنا دیں، اس میں مکانات اور محلات بنا دیے، اس کی نفع بخش چیزوں کو ان کے لیے مباح قرار دے دیا، ان کے لیے بادلوں کو مسخر کر دیا تاکہ وہ ان کے لیے زمین سے رزق نکالیں، اور اس نے اس میں ان کے لیے اسباب معیشت اور کمانے کے مختلف طریقے مہیا کر دیے کہ یہ لوگ تجارت کرتے اور حصول دنیا کے لیے مختلف انواع و اقسام کے اسباب کو اختیار کرتے ہیں، اور اس کے باوجود اکثر لوگ اپنے رب کا بہت کم شکر ادا کرتے ہیں، جیسا کہ اس نے فرمایا سورہ ابراہیم میں، اور اگر اللہ کے احسان گننے لگو تو شمار نہ کر سکو، مگر لوگ نعمتوں کا شکر نہیں کرتے۔ کچھ شک نہیں کہ انسان بڑا بے انصاف اور ناشکرا ہے۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ اولاد آدم کی ان کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کے شرف کی طرف توجہ دلا رہا ہے اور ان کے دشمن ابلیس کی عدوت اور حسد کو بیان فرما رہا ہے جو اسے آدم اور اولاد آدم سے ہے، تاکہ یہ اس سے بچیں اور اس کے رستوں پر نہ چلیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور بلا شبہ ہم ہی نے تم کو ابتدا میں مٹی سے پیدا کیا، پھر تمہاری شکل و صورت بنائی، پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ تم آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ ہجر میں، اور جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں کھنکھناتے سڑے ہوئے گارے سے ایک بشر بنانے والا ہوں، پھر جب اس کو صورت انسانی میں درست کر لوں اور اس میں اپنی بے بہا چیز روح پھونک دوں تو اس کے لیے سجدے میں گر پڑنا۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے دست مبارک کے ساتھ چپکتے گارے سے پیدا فرما کر انہیں ٹھیک ٹھاک انسانی صورت عطا فرما دی اور ان میں اپنی بے بہا چیز یعنی روح پھونک دی، تو اس نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ اپنے رب تعالیٰ جل جلالہ کی شان کی تعظیم بجا لاتے ہوئے انہیں سجدہ کریں، تو تمام فرشتوں نے سماع و اطاعت کا مظاہرہ کرتے ہوئے سجدہ کیا، مگر ابلیس نے سجدہ نہ کیا۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے بنی اسرائیل کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اور ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ کیے رکھا اور تم پر من و سلوہ اتارتے رہے، حالانکہ ان میں سے ان کی مراد وہ آباء و اجداد ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھے۔ یہ احسان جب ان کے آباء و اجداد پر تھا تو جو کہ ان کے اصل تھے، تو یہ ایسا ہی ہے گویا یہ ان کے بیٹوں پر بھی ہے جو ان کی نسل ہیں۔ لیکن اس آیت کریمہ میں سورہ مومنون اور یقیناً ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا میں صورتحال اس کے خلاف ہے کہ اس سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہی ہیں، کیونکہ مٹی کے خلاصے سے تو وہی پیدا ہوئے ہیں جبکہ ان کی اولاد نطفے سے پیدا ہوئی۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔